کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اور خطرناک خفیہ جنگ کا آغاز بالکل خاموشی سے ہو چکا ہے؟ اس عالمی دوڑ کا کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی دنیا کو چوکنا کرنے کے لیے کوئی خطرے کا سائرن بجایا گیا ہے، لیکن بند دروازوں کے پیچھے بڑے ٹیک کمپنیوں اور اربوں ڈالر کا ڈیٹا سینٹرز کے اندر ایک ایسی فوق الفطرت عقل کو بنانے کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے جس کے سامنے انسانی عقل بالکل ہیچ ہو جائے گی۔ یہ آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کا خوفناک ترین انقلاب ہے۔ اس پوشیدہ اور ہائی ٹیک مقابلے کا مقصد صرف ای میل کا لکھنا یا عام تصویریں بنانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جنم دینا ہے جو سائنس، حکمت عملی، معیشت اور انجینئرنگ کے ہر میدان میں انسانوں کو بہت پیچھے چھوڑ دے گی۔ سب سے لرزہ خیز بات یہ ہے کہ یہ دور عوام کی سوچ سے بھی 100 گنا زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے امیر ترین ادارے اربوں ڈالر کا پانی کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور دنیا کے ذہین ترین دماغ رات دن اس کام میں جٹے ہوئے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو بھی اس الٹرا انٹیلیجنس تک پہلے پہنچے گا وہ پوری انسانی تہذیب کے مستقبل کو اپنی مرضی سے بدل کر رکھ دے گا۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے عقل اور سوچنے کی صلاحیت ہی وہ واحد ہتھیار تھا جس کا مقابلہ کوئی بھی مشین کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ مشینیں بھاری وزن اٹھا سکتی تھیں، تیز چل سکتی تھیں اور حساب کتاب کر سکتی تھیں، مگر تخلیقی سوچ اور فیصلے کرنے کی طاقت ہمیشہ صرف انسان کے پاس تھی۔ لیکن اب پہلی بار طاقتور ترین حکومتیں اور کمپنیاں یہ مان چکی ہیں کہ یہ آخری دیوار بھی گرنے والی ہے۔ یہ زمین، تیل یا نیوکلیئر ہتھیاروں کی روایتی جنگ نہیں، بلکہ یہ عقل کل پر قبضہ کرنے کی ایک ایسی پوشیدہ دوڑ ہے جسے کمپیوٹر سائنس کی زبان میں ASI یعنی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس پوری کائنات کی سب سے بڑی ٹیک جنگ کے مرکز میں اوپن AI نامی ادارہ موجود ہے۔ مائکرو چپس کی دنیا میں جب اس کی بنیاد سال 2015 میں رکھی گئی تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسانی سطح کی عام انٹیلیجنس کو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس وقت دنیا نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی چیٹ GPT اور جیمینائی جیسے ماڈلز مارکیٹ میں آئے تو انہوں نے سیکنڈوں میں مضامین لکھ کر، کوڈنگ کر کے اور انسانی انداز میں گفتگو کر کے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ یہ اگرچہ مکمل سپر انٹیلیجنس نہیں تھی، مگر اس نے آنے والے طوفان کی ایک سچی جھلک ضرور دکھا دی۔ اس کے بعد پورے گلوبل نیٹ ورک پر ایک دھماکہ ہوا اور گوگل نے اپنے جیمینائی ماڈلز کو تیز کر دیا، جبکہ میٹا نے اوپن سورس سسٹم اور خربوں کے انفراسٹرکچر پر اندھا دھند انویسٹمنٹ شروع کر دی۔ دوسری طرف چین نے اپنے قومی AI ایجنڈے کا اعلان کر کے اس جیو پولیٹیکل پاور کا سب سے بڑا ہتھیار قرار دے کر اس کا فائدی طریقہ اگر کوئی بھی ملک یا کمپنی سپر انٹیلیجنس کو حاصل کر لیتی ہے تو ایسی عقل جو سائنسی ایجادات کو تیز کر دے، سیکنڈوں میں نئی ادویات بنا لے، ملٹری حکمت عملی کو آٹو پائلٹ پر چلا دے، خود کو انسانوں سے بھی 10,000 گنا زیادہ تیز اپ گریڈ کرتی چلی جائے۔ ماہرین اس ایجاد کا موازنہ بجلی یا انٹرنیٹ کی ایجاد سے نہیں بلکہ براہ راست نیوکلیئر بم سے کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسی طاقت جسے قابو میں رکھنا شاید انسان کے بس میں ہی نہ رہے۔ سیم آلٹمین اور گوگل ڈیپ مائنڈ کے سربراہ محققین خود اعتراف کر چکے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے کنٹرول کھونے، بڑے پیمانے پر غلط معلومات پھیلنے اور مشینوں کے خود مختار ہونے کا شدید خطرہ موجود ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا، کیونکہ جو پیچھے رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دور صرف لیبارٹریوں تک محدود نہیں رہی،
बल्कि चिप्स और बिजली के पावर हाउसेस की जंग बन चुकी है। डेटा सेंटर्स की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां न्यूक्लियर पावर हाउसेस के साथ बराह रास्त पार्टनरशिप कर रही हैं। इन फ्रंट एयर मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए दुनिया के सबसे नायाब सेमीकंडक्टर्स यानी माइक्रोचिप्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अमेरिका ने चीन जैसे हरीफों को चिप्स की सप्लाई रोकने के लिए सख्त तरीन पाबंदियाँ लगा दी हैं। यूरोप इसके कवानीन बनने में मसरूफ़ है, जबकि मशरिक वस्ता के ममालिक खरबों डॉलर का फंड लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। अब दुनिया के ब्लॉक्स इसी अकल के गिर्द तकसीम हो रहे हैं, जैसे कभी तेल और एटमी ताकत पर तकसीम हुए थे। आवाम इवाम इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ चैट बॉट्स, तस्वीर बनाने वाले टूल्स और वायरल वीडियोस के लिए तफरीही चश्मे से देख रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक हौलनाक और नायाब इंफ्रास्ट्रक्चर की जंग लड़ी जा रही है। कुछ माहरीन का मानना है कि इंसानी सतह की अकल आने में अभी कई दहाइयाँ लगेंगी, जबकि दूसरे मुहक्किकीन का दावा है। कुछ माहरीन का मानना है कि इंसानी अकल के मशीन लर्निंग की रफ्तार इतनी गैर मुतवक्के है कि ये हमारी सोच से भी बहुत पहले सामने आकर पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। जब ये हद पार हो जाएगी तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि इंसान इस धरती पर सबसे ज़हीन मखलूक नहीं रहेगा। तो फिर सोचने की बात यह है कि जब इंसान से भी करोड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर और खुद मुख्तार अकल इन कंप्यूटर सर्वर्स के अंदर पूरी तरह बेदार हो जाएगी, तो इंसान को इस ज़मीन पर अपना हाकम तस्लीम करेगी या एक मामूली कीड़ा मकोड़ा। क्या हम खुद अपने हाथों से अपनी तबाही का फाइनल कोड लिख रहे हैं? हमारे चैनल AI रिवॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और तमाम नोटिफिकेशंस को हमेशा के लिए ऑन कर दें, ताकि आप हमारे इस बेहतरीन सफ़र का हिस्सा बने रहें। AI रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए।